بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف علم سے کوئی فرد، کوئی معاشرہ، کوئی قوم ترقی، عروج اور کامیابی کی منزل نہیں پا سکتا۔ بلا شبہ علم ایک بہت اہم ٹول ہے ترقی، کامیابی اور عروج کی منزل تک پہنچنے کا۔ صرف علم کے ذریعے سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر وہ علم جو ہم حاصل کر رہے ہیں، وہ علم جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں، اگر اس علم کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، صرف پڑھنے سے ہم ترقی نہیں کر سکتے، صرف پڑھنے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو علم ہم سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اگر ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے اور سمجھنے کے بعد ہمیں اس پر یقین نہیں، ایمان نہیں ہے، اور ایمان لانے کے بعد ہمیں اس پر عمل نہیں کر رہے، تو یقین مانیے صرف پڑھنا کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی قوم کو عروج کی بلندیوں تک نہیں پہنچاتا۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کو اس کی سمجھ ہو، اور سمجھنے کے بعد اس کو جب سمجھ آ جائے تو پھر اس کو مانتا بھی ہو، جو پوائنٹ اس نے پڑھا ہے اس کو مانتا بھی ہو، اس پر یقین ہو۔ ایمان وہ قوت ہے جو کسی فرد کو، معاشرے کو اور قوم کو عروج کی بلندی پر لے کے جاتی ہے، کامیابی تک لے کے جاتی ہے، جو اس کو سرفرازی سے ہمکنار کرتی ہے۔ یہ ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ بلا شبہ علم کے بغیر ایمان نہیں آئے کا، ایمان کا تصور ہی نہیں ہے۔ علم اور ایمان آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ پاسبل ہے، علم ہو اور ایمان نہ ہو۔ ایمان کا علم کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے، لیکن یہ پاسبل ہے، علم ہو اور ایمان نہ ہو۔ تو ہم عرض کر رہے تھے کہ صرف پڑھنے سے، صرف علم سے انسان عروج تک نہیں پہنچتا، ایمان اس کے لیے لازمی شرط ہے۔ جو پڑھ رہا ہے اس کو، اس پر یقین ہو، اس پر ایمان ہو، اس پر عمل کر رہا ہو۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ آپ کا مشاہدہ اور میرا بھی یہ مشاہدہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں قرآن مجید پڑھنے کا عمل، وہ تو ساری امت مسلمان پڑھ رہے ہیں، ابھی رمضان آئیں گے، لوگ پڑھتے ہیں قرآن مجید، لیکن ہمارے پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہمارا سٹائل کیسا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو سمجھ کر نہیں پڑھے، ہم عربی پڑھتے ہیں لیکن جو پڑھ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ تو ایسا پڑھنا کبھی بھی مسلمانوں کو ریوائیو نہیں کر سکتا، ان کو سربلندی سے ہمکنار نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے، نیکیاں ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، یہ ٹھیک ہے، درست بات، لیکن جو قرآن مجید کے نزول کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں، اس پر ایمان لائیں، اس پر عمل کریں، اور قرآن مجید کے اس میسج کو ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ جو اصل نزول قرآن کا مقصد تھا وہ تو ہم بھول گئے، اور ہم مسلمانوں کی اکثریت قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ رہی ہے۔ جب سمجھ ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، تو انسان مانے گا کیا، یقین کیا کرے گا؟ جب یقین نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے دل سے، جو وہ ریکوائرڈ فیتھ، وہ ریکوائرڈ بلیف، وہ ریکوائرڈ یقین جو ڈیمانڈ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رب العزت، وہ جب ہے ہی نہیں ہے تو انسان اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اور جب عمل ہی نہیں کرے گا تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد جو انسان سے ڈیمانڈ کرتا اللہ رب العزت، وہ کیسے پورا کر پائے گا؟ اور جو انسان کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم پر چلنا، اللہ کے حکم سے زندگی گزارنا، اس مقصد کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی جو اللہ کا حکم ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اس پیغام کو صرف سمجھنا نہیں ہے، صرف ماننا نہیں ہے، صرف خود عمل نہیں کرنا، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں تک اس کو پہنچانا ہے،
تاکہ اس روشنی کو، اس نور کو سے کوئی دنیا کا اللہ کا بندہ محروم نہ رہ جائے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری، یہ فرض ہے۔ مسلمان صرف ذاتی نماز اور روزے پڑھ کر ادا کر کے اس فرض سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔ قیامت والے دن اسے ان فرائض کا جواب دینا ہوگا۔ کیا اس نے اللہ کے اس پیغام کو جس کو اس نے حق مانا، یہ تو ٹھیک ہے تو اس نے خود عمل کیا، کیا اس نے اس پیغام کو اللہ کے باقی بندوں تک پہنچایا، دنیا کے دوسرے لوگوں تک پہنچایا؟ اگر ہمارے ایمان میں یہ چیز شامل نہیں ہے تو یقین مانیے ہم نے اسلام کو صحیح طرح سے نہیں مانا، ہمارا ایمان ناقص ہے، ہمیں ایمان کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اسلام قبول کرنے کا مطلب کا نہیں پتا۔ جو اصل ایمان جو اب جب ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھ آتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب ایمان کو، جب اسلام کو قبول کیا تھا، جب اللہ کو مانا تھا، جب نبی علیہ السلام کو مانا تھا، تو وہ 313 سے پورے عرب پر انہوں نے اسلام پھیلا دیا تھا، پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا تھا۔ یہ ان کو ایمان کی سمجھ آ گئی تھی کہ اصل میں ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، قرآن کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے اللہ کے پیغام کو خود دل سے مانا، پھر اس پر عمل کیا، اور پھر اللہ کی سارے بندوں تک اس نور کو پھیلا دیا، اسلام کی دین کو پھیلایا، اشاعت کی، اسلام کے غلبے کے لیے کام کیا، اسلام کے نفاذ کے لیے کام کیا، اور یہ مسلمان پر فرض ہے۔ اور آج مسلمانوں کی اکثریت اس فہم سے، اس کنسیپٹ سے ہی ناآشنا ہے کہ اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کو پھیلانا ہوتا ہے، اس کو غالب کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی بالکل اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض ہے۔ بلکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کو غالب کرنا، یہ ام الفرائض ہے۔ یہ تمام فرائض سے سب سے بڑا فرض یہ ہے، چونکہ اس کے بغیر آپ 80% اسلام پر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اسلام، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جن کا تعلق سیاست سے ہے، اکانومی سے ہے، عدالتوں سے ہے، وہ احکامات پر تو آپ عمل ہی نہیں کر سکتے۔ وہ تو نظام کے ساتھ عمل ہوتا ہے، جب اس کے بغیر تو آپ صرف عبادات پر عمل کریں گے۔ یہ ہے وہ نقطے کی بات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔